اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، میرا موضوع کمال انسانیت، اسی کو جاری رکھتے ہوئے میں نے جس بات کو کل شروع کیا تھا، میرے بہت محترم سامعین موجود ہیں، آپ میں سے ایک ایک میرا محترم ہے، مہمان بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں تمام جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں نام نہیں لیتا تاکہ پھر میرے لیے ایک ذمہ داری نہ بن جائے، ایک کا نام شروع کروں گا، سب کے نام لینے ہوں گے۔ جو بھی مجلس میں آتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو جناب سیدہ کا مہمان ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ جناب سیدہ کا مہمان ہے، امام زمانہ کا مہمان ہے۔ اطلاع شیخ نحوی بھی موجود ہیں۔ میں عزیزان گرامی، میں نے جہاں سے بات کو کل چھوڑ دیا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا۔ میں نے انگریزی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی، میں اسے کافی حد تک وضاحت میں نے کی ہے، وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا۔ اردو میں کہا جاتا ہے، فارسی کا یہ لفظ ہم نے عربی کا لفظ لیا ہے، اردو میں بیانیہ، تو نیریٹو بلڈنگ، تمام چیزوں پہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، لوگ اپنا اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی اسرائیل کی جنگ ہوئی ایران سے، اسرائیل کا بیانیہ یہ ہے وہ جیتا، ایران کا بیانیہ ہے وہ جیتا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کمال انسانیت یہ ہے کہ تمام بیانیوں میں سے حق کو پہچاننا یہ انسان کا کمال ہے۔ میرا یہ موضوع سننا چاہیں گے نا حضرات؟ عزیزان گرامی، اب یہ غور سے سنیے گا، مجھے کہاں لے جانا ہے۔ آپ میری اس عشرے کی، یہ پورا عشرہ میں نے بہت محنت سے پڑھا ہے، تمام مجالس بے شک رہنے دیجیے گا، آج کی مجلس سن بھی لیجیے گا، نشر بھی کر دیجیے گا، صرف شیعہ سنی کے نہیں، ہندوؤں کو بھی سنائیے گا، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو،
جو کسی دین کو نہیں مانتے اسے بھی سنائیے گا. موجودہ حالات کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے چند اصطلاحات کو، چاہے میڈیا سٹڈیز میں ہو چاہے صحافت ہو، بیانیہ ہر دور میں رہا ہے. میں آج بیانیے کو پیش کر رہا ہوں. پاکستان ہندوستان کی کئی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے پاکستان جنگ جیتا ہو یا ہارا ہو، بیانیہ ہمیشہ ہندوستان جیتا. یہ پہلی جنگ تھی جہاں پاکستان نے میدان میں بھی جنگ جیتی ہے اور بیانیہ بھی پاکستان نے جیتا ہے. بھائی مجمع سارا ساتھ چلے گا میرے. میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے، باہر تک لوگ کھڑے، مجھے بتایا گیا کہ جتنی بھی اطراف کی سڑکیں ہیں کہیں پہ جگہ نہیں ہے. مجمع کی توجہ رہے. ایسا نہیں گرامی، پاکستان ہمیشہ ہندوستان بیانیہ جیتتا رہا. بیانیہ پہ غور کر لیجئے گا. نیریٹو ان کا چلا ہے ہمیشہ، وہ ہمیشہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا اپنا چلاتے رہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صرف پاکستان جنگ نہیں جیتا، بیانیہ بھی جیتا ہے. اس میں پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے افراد موجود ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف میدان میں نہیں مارا تم نے ہندوستان کو، تم نے صرف میدان میں تماچا نہیں مارا، تم نے بیانیے میں بھی انہیں ایسا تماچا لگایا ہے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے. بھائی چلتے رہیے گا. تو یہ پاکستان کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے. بیانیہ بھی پاکستان کا چلا ہے. مجمع سنے گا میرے اس موضوع کو. تو بیانیہ کی جنگ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. عزیزان گرامی، میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا کہ بیانیہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے انگریزی کی، اردو میں بھی، فیک نیوز. فیک نیوز، جھوٹی خبریں. جھوٹے بھی کہہ رہے ہیں جھوٹی خبریں چل رہی ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. میں نے آپ سے کہا نا آج کی میری مجلس خاص رہے گی، میں بہت کھل کے بولنے والا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا ہے؟ آپ جس انداز سے مجھے دیکھتے ہیں نا، میرا خدا کی قسم میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. جس محبت سے آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرماتے ہیں. تو دیکھیں بیانیہ بڑا اہم ہوتا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں. بھئی تم نے سکول پہ حملہ کر دیا، بچے پڑھ رہے تھے، نہیں وہاں 2 دہشت گرد چھپے تھے اس لیے ہم نے سکول پہ حملہ کیا. تو اب پتہ چلا اگر 2 دہشت گرد بھی چھپے ہوں تو حملہ کیا جا سکتا. تم جواز کا فتویٰ دو، ہمیں لڑنا آتا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا میرے بھائیوں بچوں تک. تو عزیزان گرامی ایک نیریٹو، انہوں نے کہا ہم نے ہسپتال پہ تم نے حملہ کر دیا، کہا اس کے تہہ خانے میں دہشت گرد چھپے تھے. بھئی یہ جو بیانیہ ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے، ہم نے تہہ خانے میں دیکھ لیا دہشت گرد تھے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں کہ تہہ خانے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دہشت گرد چھپا تھا، سارے مریضوں کو بھی مار دو. تاریخ میں بھی ہوتا رہا ہے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. اور نہیں سننے پہ آتے، غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو، من کنت مولا. حیدری. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ بیٹا چلے نعرہ لگا لیں، نعرہ لگا لیں، نعرہ لگا لیں. ربائی کا میچ پڑھنا چاہ رہا ہوں.
بھائی اگر مجمع چلتا رہے گا، یہ میری پوری بحث سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ غدیر ہوا اور کتنے مسلمانوں نے بیانیہ یہ چلایا، پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے علی میرے یار ہیں، تو کس عقل کے اندھے کو نہیں پتا تھا؟ کسے نہیں پتا تھا کہ علی سے محبت ہے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں بیانیہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایک اہل بیت کا بیانیہ ہے، اہل بیت فرما رہے ہیں مولا کا جب اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا، یہ خلافت کا اعلان تھا، اور بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں خلافت کا اعلان نہیں تھا، اعلان یہ کر رہے تھے علی میرا دوست ہے، علی میرا چہیتا ہے، مجھے علی سے محبت ہے۔ تو یہ جو جگہ جگہ پیغمبر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جو کبھی بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں یا علی آپ بستر پہ سوئیے گا، کسی اور کو سلاتے تو دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ کے بتا دیتے یہ پیغمبر نہیں سو رہے، کیونکہ جب پیغمبر سوتے تھے تو نور چھن چھن کے نکلتا تھا، اوروں کو سلاتے پتا چل جاتا تاریکی بتا رہی ہے محمد نہیں ہے، علی کا نور بتا رہا تھا۔ میں آج بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں، بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں، بھئی مجمع چلے گا نا؟ تو عزیزان بیانیہ بڑا اہم ہوتا ہے، بیانیہ بہت اہم ہے، مجمع ساتھ رہے میرے، میں جانتا ہوں 12 بج چکے ہیں، بہت تاخیر ہو چکے ہیں، بیانیہ بڑا اہم ہے۔ تو آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آج تک موجود ہے۔ بیانیہ کیا دے رہے ہیں؟ بھئی یہ علی فاطمہ حسن حسین کے لیے نہیں، توجہ، یہ اوروں کے لیے ہے، کچھ نے کہا صحابہ کے لیے ہے، کچھ نے کہا ازواج کے لیے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ رکھیے گا، آج شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، مجھے ہزاروں افراد میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم سب سن رہے ہیں، اہل سنت ہمارے سارے بھائی سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں مجمع میں بھی، ہال میں بھی اس وقت بہت سے اہل سنت بھائی موجود ہیں، مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ تمام افراد جو کہتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین کے لیے آیت تطہیر نہیں آئی، میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، مولا علی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے، فاطمہ الزہرا نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، مولا حسن نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے، مولا حسین نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، مولا سجاد نے بازار میں فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، دربار میں فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے۔ میں نے اتنے قول پیش کر دیے، اہل بیت کے اتنے افراد نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے، اب میں دعوت دے رہا ہوں آپ پیش کیجئے، کسی صحابی نے کہا ہو آیت تطہیر ہمارے لیے ہے، کسی زوجہ رسول نے کہا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی بیانیہ چلا دیا گیا، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا یہ آیت اس کے لیے نہیں اس کے لیے۔ توجہ، ڈرون ہے چلا جائے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ڈرون آتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ایسے ڈرون بناؤ جو یا علی سے بچ کے کوئی ایسا پہاڑ تلاش کرے جہاں جان تو بچے۔ ابھی تک کوئی پہاڑ ہی نہیں بنا جہاں علی کی للکار سے کوئی بچ جائے۔ جو تلوار سے نہیں مرتا وہ علی کی دھاڑ سے مر جاتا،
یہ میرے مولا عزیزان گرامی، تو مجمع میرے ساتھ رہے، میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، بیانیاں بہت سے لوگ چلا لیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے، تمام کے تمام لوگوں کا کام یہ ہے کہ تمام جو بیانیے چل رہے ہیں اس میں حق کو پہچانیں. تو اب یہاں پہ جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں دوبارہ سن لیجئے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ فرما رہا ہے میں نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتوں کو بنایا ہے اور کتنا ہی خوبصورت بنایا ہے. انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ حق کو پہچانے. حق کو. ایک بہت بزرگ صحابی تھے، نام تھا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. ان سے کچھ صحابہ نے کہا اے عمار، آپ اتنے بزرگ ہو کے علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی؟ علی جوان ہے، آپ بزرگ ہیں، یہ علی کے پیچھے کیوں چلتے رہتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں نے خود حبیب خدا سے سنا ہے، یا عمار لو سلکا اصحابی، اے عمار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، وسلک علی، اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے، تو اے عمار سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چل دیجئے گا. بھائی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. توجہ بھائی، میں خون جگر دے رہا ہوں تو سارے مجمع کی توجہ رہے. کہ اے عمار سارے میرے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چل دیجئے گا. کہ یا رسول اللہ میں غلام ہوں، جو آپ فرما دیں گے میں آپ کا غلام ہوں، میں مانوں گا. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میں تو یہی کہوں گا کہ رسول خدا نے فرمایا. دلیل کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا یا عمار علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. تو اب سارے صحابہ پوچھتے تھے یا عمار اتنے بزرگ ہو کے علی کے پیچھے کیوں؟ کہا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. توجہ، ہاتھ جوڑ کے نعرہ آئے گا اس کے بعد سن لیجئے. حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. نہیں ہے مجمع، یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے. میں کراچی کی زبان میں سمجھا دوں، پیغمبر نے فرمایا پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے، وہ علی کے پیچھے چلے. بھائی مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ. بھائی میں آج سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجمع جہاں جہاں پہ بھی ہے اگر میری سنتا رہے گا تو عزیزان گرامی میں آج بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. صرف 2 دن رہ گئے ہیں. شام غریبہ میں آپ کے پاس ہی ہوں انشاءاللہ 9:30 بجے یہاں پہ خطاب کروں گا. اس سال کربلا جانے کا اتفاق نہیں ہو رہا، جنگ کی وجہ سے منصوبہ تبدیل ہوا، مجالس کے لیے جاؤں گا، لیکن آج مجھے مکمل کرنا ہے بات کو. سارا مجمع میرے ساتھ چلتا رہے گا. تاخیر ہو چکی ہے لیکن مجھے بات کو مکمل کرنا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں بیانیہ بڑا اہم ہوتا ہے اور کئی لوگ بیانیہ سن کے دھوکہ کھا لیتے ہیں. جو بیانیہ مان لے قصور اس کا نہیں ہے، جس نے جھوٹا بیانیہ بنایا،
جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار وہ ہے. میں آیت پڑھ دوں, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. اللہ فرما رہا ہے روز قیامت وہ جو اتباع کرتے تھے, پیچھے چلتے تھے, وہ ان پہ تبرہ کریں گے جن کے وہ پیچھے چلتے تھے. توجہ, جو پیچھے چلنے والے تھے وہ تبرہ کریں گے قیامت کے دن ان پہ جن کے وہ پیچھے چلتے تھے, اور وہ ان سے کہیں گے اگر ہمیں دنیا میں پتا چل گیا ہوتا کہ تم کیسے ہو تو ہم دنیا میں تم پہ تبرہ کرتے ہیں. دنیا میں سیکھ لو تاکہ آخرت میں. سب مل کے جواب دیں نا جب تک آواز جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, میں آج پوری بحث پیش کر رہا ہوں. یہ آج دنیا بھر کی جو یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ جرنلزم پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ پورا سمجھاتے ہیں نیریٹو بلڈنگ کیسے ہوتی ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ, توجہ مجمع کی, اسے کہا جاتا ہے بیانیہ. یہ پوری سائنس ہے آج, یہ پوری سائنس ہے. ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم بنانا, قاتل کو مقتول, مقتول کو قاتل بنانا. کل میں نے 2 سیاستدانوں کے نام لیے تھے, شاید لوگ پہنچ گئے ہوں. دونوں طرف نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, نام تو ذہنوں میں ہیں. عزیزان گرامی, ایک پھانسی دینے والا, دوسرا پھانسی چڑھنے والا. میں نے کل کہا تھا جنرل ضیاء اور ذوالفقار علی بھٹو, ایک نے پھانسی دی دوسرے پھانسی چڑھے. توجہ, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ماننے والے کبھی نہیں کہیں گے ضیاء صحیح ہے, ضیاء کے ماننے والے کبھی نہیں کہیں گے بھٹو صاحب صحیح ہے. توجہ, جب آج قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے تو 1400 سال پہلے حسین اور یزید دونوں. حیدری, بھائی مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ. میں آج بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان, اسے کہا جاتا ہے بیانیہ. ہر آدمی اپنا ایک نیریٹو بنا لیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جب ٹی وی میں دکھانا نا تو اس طرح سے دکھانا کہ یہ نظر آئے وہ نظر نہ آئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. نہیں ہے مجمع, سارے مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میرے تمام شیعہ سنی بھائی تعصب سے نہ سنیں. مسجد میں ساتھ میں بیٹھنے والوں کو تو سارا مقام دے دیا, جو گودوں میں پلے تھے, کاندھوں پہ چڑھے تھے, ہاتھوں پہ بلند ہوئے تھے.
حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ جو ساتھ میں بیٹھ کے، بھئی صحابہ کے پاس علم کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے پاس سارا علم آیا رسول خدا سے. چھٹے امام فرما، دیکھیں بیانیہ ہم کس کا مانتے ہیں؟ اہل بیت کا. ایسا ہی ہے؟ بھئی ڈرون پھر آ گیا، خدا کا واسطہ میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ تو آتے جاتے رہیں گے. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، ہم اہل بیت کے بیانیے کو مانتے ہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا احترام کیوں ہے؟ کہا کیونکہ وہ پیغمبر کے صحابی تھے. کہا صحابی کا مطلب کیا؟ جو ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو مسجد میں ساتھ رہے، اس کا اتنا احترام کہ رضی اللہ عنہ. اور جو مکے میں بھی ساتھ رہا ہو، مدینے میں بھی، جنگ میں بھی ساتھ ہو، صلح میں بھی. توجہ، جو صلح میں بھی ساتھ ہو، جنگ میں بھی، جو کسی مقام پہ چھوڑ کے نہ گیا ہو، جو مسجد میں بھی ساتھ ہو، گھر میں بھی، جو فرش پہ بھی ساتھ ہو، عرش پہ بھی. سب مل کے جواب دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی یہ دیکھیں بیانیہ بڑا اہم ہوتا ہے. آج جو ہر جگہ ساتھ ساتھ چھے، پتہ نہیں جملہ سوچ رہا ہوں کہہ دوں یا نہ کہوں. اب چلیں، اب اللہ مجھے معاف کرے اگر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن کیا کروں، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں میرے مولا راضی رہے، بی بی سیدہ راضی رہے. عزیزان گرامی جو ہر پل میں ساتھ تھے، جن کے لیے فرما بھائی بیانیہ اب اہل بیت کا سن لیجئے، میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب علم میں علی سے زیادہ کوئی نہیں. رسول خدا نے فرمایا میں علم کا دروازہ. حدیث پوری سن لیجئے گا، آپ نے آدھی سنی ہوگی. انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ، علی اس کا دروازہ. فمن اراد العلم فلیأت الباب. حدیث یہ پوری ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. سارا مجمع نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا میں علم کا شہر علی دروازہ، نہیں. جسے علم چاہیے وہ در پہ آئے. یا رسول اللہ در پہ کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے میرے بعد دیواریں، چھت پر نالا بنا دیا جائے گا. او مسلمانوں چھتوں پہ نہ چڑھنا، دیواریں نہ پھلانگنا، در پہ آنا. در علی ہے. ممنون. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ وہ جس جملے پہ میں کہہ رہا تھا نا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ بھی میں نے پڑھا نہیں ہے. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا. میں نے کہا میں آج بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں. میں نے کہا سارے میرے عشرے کی مجالس رہنے دیجئے گا، یہ ایک مجلس نشر کر دیجئے گا. آج بہت کھل کے پڑھنے والا. عزیزان گرامی علم میں سب سے زیادہ مولا علی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام صحابہ نے کہا جب ہم مشکل میں آ جاتے تھے تو علی کے پاس جاتے تھے.
یعنی سارے صحابہ علی کو مشکل کشا مانتے تھے. اور مسلمانوں شیعوں کی نہ مانو, صحابہ کی تو مان لو, علی مشکل کشا. ابھی نعرہ نہ لگائیے گا, میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا, آج میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. جملہ پیش کرنے لگا تو یہ بھی وہ جملہ نہیں ہے جس پہ میں نے کہا اللہ معاف کر دے. میں ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں ہوں. مجمع چلے گا میرے ساتھ. سارے صحابہ کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ابھی بھی وہ جملہ نہیں آیا. یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ بار بار کہتے تھے پروردگارا مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسی دعا کیوں کی کہ ابو الحسن یعنی مولا علی, کہ میں اکیلا رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. کہ یہ مسائل کے جواب کون دے گا, مجھے قرآن کون بتائے گا. یہ جو یہودی آ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں اگر علی نہ ہوئے تو جواب کون دے گا. اب پتا چلا یہ یہودیوں کو علی والوں سے نفرت کیوں ہے. ان کے باپ دادا کو مارا بھی تھا. سب مل کے جواب دیں دونوں ہاتھ بلند کر کے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. مشکلوں میں جب گھرے مشکل کشا تک آ گئے. مشکلوں میں جب گھرے مشکل کشا تک آ گئے اور یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت. حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت. وہ حرم تک رک گئے ہم کربلا تک آ گئے. نعرہ حیدری 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 حیدری. چلتے رہیں گے. ابھی مجمع بھی چلے گا میرے ساتھ. ابھی تک میں نے وہ جملہ نہیں پڑھا جس کے لیے میں نے توبہ کی. ابھی چلیں گے. تو عزیزان گرامی جانشین پیغمبر وہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کمال انسانی, کمال پہ وہ انسان ہے جو حق کے بیانیے کو سمجھے. جو باطل پہ رک جائے وہ کمال پہ نہیں زوال پہ ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی اب آئیے گا, علم میں جناب مولا مشکل کشا الگ ہے. یہاں تک کہ جب ایک صحابی نے کہا, ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا, نہیں حرج بھی نہیں ہے لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو اس لیے صرف کہہ رہا ہوں, واللہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. صحابہ رسول خدا کے غلام ہیں, ہم رسول خدا کے غلاموں کا احترام کرتے ہیں. اور رسول خدا خود فرما گئے ہیں کہ جب صدقہ لے کے آؤ تو پہلے صحابہ کو کھلا دو. توجہ, جب ایک مدینے والے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صدقہ لایا ہوں. آپ نے کہا میرے صحابہ کو کھلاؤ. کہا یا رسول اللہ بھوکے تو آپ بھی تھے. کہا نبیوں پہ صدقہ حرام ہے, نبیوں پہ اور ان کے اہل بیت پہ پیغمبر
پیغمبر نے سارے صحابہ کو صدقے کے کھجور کھلائے، نہ خود کھائے نہ مولا علی کو کھانے دیے۔ اگلے ہی دن وہ کہہ کے آیا یا رسول اللہ نذر کے کھجور لایا ہوں۔ پیغمبر نے کہا میرے سامنے رکھو، کہا یا علی آ جائیے۔ اب پتا چلا پیغمبر نذر کو مانتے تھے، جو نظر نہ کھائے اس پہ خدا کی۔ ختم، میرے خیال میں ختم کر دو۔ میں نے ابھی تک وہ جملہ نہیں پڑھا، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے آج ہونے کیا والا ہے، قیامت تو نہیں آنے والی۔ میں نے ابھی تک وہ جملہ نہیں پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے سارے کے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، میری ساری اس عشرے کی مجالس، تمام عشروں کی مجالس رہنے دیجیے گا، آج کی بس یہ ایک مجلس نشر کر دیجیے گا۔ میں سب سے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، تو اب سرور کائنات کی جگہ کس کو آنا چاہیے؟ علم پیغمبر جیسا ہو۔ توجہ، حبیب خدا خود کہیں اس سے علم لینا، شجاعت میں پیغمبر جیسا ہو، حنین میں، احد میں، اور جن جن غزووں میں سب نہیں بھاگے، نہیں تشریف لے گئے تھے۔ توجہ، بھائی میں خون جگر دے رہا ہوں، خدا کی قسم آج طاقت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کسی میدان سے بھاگے نہیں، نہ احد سے نہ حنین سے۔ حنین کی واحد جنگ ہے جہاں پیغمبر نے تلوار کھینچی، رجز بھی پڑھا، حملہ بھی کیا، اور سب نے کہا بھاگو آج محمد خود لڑ رہے ہیں۔ پتا چلا پیغمبر کی جگہ اسے آنا چاہیے۔ جیسے پیغمبر سے دشمن بھاگتے تھے، اس سے بھی بھاگتے نظر آئے، اور جو بھاگتا نظر آئے ابھی بھی میں نے ہے جاری، میں مکمل کر دوں۔ دیکھیں بیانیہ، کئی لوگوں نے اپنا اپنا بیانیہ چلا دیا۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے تحقیق ہی نہیں کی اور بیانیہ مان کے بیٹھ گئے، اور ایسے لوگوں کو مان لیا۔ میں پیش کر رہا ہوں کربلا پہ بیانیہ، میں چلیں وہ جملہ پڑھ ہی نہیں رہا، رہنے دیں، مسائل ہوں گے۔ اب جوش دلایا تو پھر بھگت لیں۔ بھائی اب میں اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی، تمام کمالات میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جناب سرور کائنات بالکل الگ نظر آئیں گے، اور ان جیسے نظر آئیں گے تو صرف مولا علی۔
عزیزان گرامی، تمام کمالات میں علم کمال ہے، شجاعت کمال ہے، سخاوت کمال ہے، توجہ، یہ تمام کمالات اگر ایک جگہ دیکھنے ہیں تو یا محمد کو دیکھ لیں یا علی کو، اور جن میں کوئی کمال نہیں تھا انہیں مولا علی پہ مقدم کر دیا۔ سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن پہ کسی کتاب کو نہ رکھنا، قرآن کی توہین ہے۔ جب صامت قرآن پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے تو قرآن ناطق پہ، علی کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے علی کی جگہ۔ اب سمجھ میں؟ بھائی میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو۔ عزیزان گرامی، کربلا پہ 2 جملے سن لیجئے گا، اس کو غور سے۔ سب نے اپنا اپنا بیانیہ کربلا پہ پیش کیا۔ کسی نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہا یا نہیں کہا؟ میرے جملوں پہ غور کر لیجئے گا، میں مکمل کر رہا ہوں مضمون آج کا۔ بیانیہ، نیریٹو بلڈنگ کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بھی بتا دیتے ایک جہنم کا شہزادہ تھا، دوسرا جنت کا شہزادہ تھا، تو پھر فیصلہ کر لو جہنم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا جنت کے ساتھ۔ جملوں کو میں مکمل کر رہا ہوں کربلا پہ۔ میرے بچے جو پہنچ گئے ہیں وہ سلامت رہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، تو کچھ نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کچھ نے کہا 2 مسلمانوں کی جنگ تھی، کچھ نے کہا 2 عقیدوں کی جنگ تھی، کچھ نے کہا 2 مسلمانوں کی، کچھ نے کہا شیعہ سنی کی۔ خدا کی قسم، کربلا نہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، نہ شیعہ سنی کی جنگ ہے، نہ مسلمانوں کی جنگ ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ ہے۔ جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ باطل پہ کھڑا ہے، جو حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ نیریٹو بلڈنگ، یہ جو پورا بیانیہ، بس اسی میں تمیز کرنا کمال انسانیت ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں آج؟ میں جانتا ہوں بہت گرمی ہے، ٹھیک، سب مل کے جواب دے دیں۔ عزیزان گرامی، میری آج تمام مسلمانوں کو دعوت ہے کہ غور سے ان جملوں پہ توجہ کریں کہ آج بھی تو یہی مسلمان ہمارے کہہ رہے تھے سب ملے ہوئے ہیں، امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اسرائیل سے ملے ہوئے، ایک جنگ میں 12 دن میں تم نے سارا بیانیہ بدل دیا۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے بیانیے کو سننا ہے تو اہل بیت سے سنو، اوروں سے نہیں۔ جو بیانیہ کربلا کا سننا ہے تو اہل بیت سے سنو، غدیر کو سننا ہے تو اہل بیت سے سنو۔
آج 7 محرم کا دن گزر گیا. آپ جانتے ہیں نا، اب عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا، اے عمر سعد، اگر حسین ابھی تک بیعت نہیں کر رہے تو پھر حسین کا پانی بند کر دے. 7 محرم کو مولا حسین کا پانی بند کر دیا گیا. بس بھائی میری طرف دیکھیے گا، میں جانتا ہوں ممبر بہت بلند ہے، آپ لوگ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. 7 محرم کا دن گزر گیا ہے. ان جملوں پہ ذرا غور کر لیجیے گا، بیانیہ مصائب میں پیش کر رہا ہوں. خاندان اہل بیت، پنجتن پاک، رسول خدا کا تشییع جنازہ نہیں ہوا تھا. غور سے سنیں گے، سرور کائنات کا تشییع جنازہ نہیں ہوا. آپ کی وصیت تھی مجھے میرے گھر میں دفنا دینا. تو تابوت نہیں اٹھا رسول خدا کا، اور آپ نے وصیت کی مولا علی کو، یا علی جب تک آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں نہ اتار دیں میرے جسد کو چھوڑ کے نہ جائیے گا. پتہ نہیں میں کیسے ان جملوں کو پڑھوں. سرور کائنات جانتے تھے نا اگر علی چھوڑ کے چلے گئے تو کربلا میں ایک لاشا بے گور و کفن دھوپ میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. بھئی ابھی آرام سے، میں بھی تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں آج، میری طرف دیکھیے گا. دوسرا جنازہ جناب خاتون جنت کا اٹھا، پنجتن کے جنازے گنوا رہا. بی بی نے وصیت کی، یا ابوالحسن، جنہوں نے آپ کی بیعت توڑ دی انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیں. مدینے میں رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ اٹھانے والے صرف 14 افراد تھے، جنازے میں اور کوئی نہیں تھا. اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ. تیسرا جنازہ مولا امیر کا، کوفے سے اٹھا، مولا نے وصیت کی میرے صرف بیٹے میرے جنازے میں جائیں گے. اور پھر کہا، یا حسن میرے بلال، آپ میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. بیٹوں نے پوچھا بابا کیوں؟ کہا یہ جو ناسبی اور خارجی ہیں یہ میری قبر کی توہین کریں گے، آپ کیا کیجئے میری قبر کا نشان مٹا دیجئے. میں نے 3 جنازے گنوا دیے. جانتے ہیں چوتھا جنازہ مولا حسن کا تھا. یہ پہلا جنازہ تھا جس کی تشییع ہوئی، یعنی تابوت اٹھایا گیا، لیکن اتنا مظلومیت کا تابوت تھا کہ تابوت گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا. لیکن جب تابوت اٹھا تھا تو اس میں تیر نہیں تھے. بھئی اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. بس جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تو مولا نے فوراً آواز دی اپنے خادم کو، کہا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. خادم گیا مولا حسین کی خدمت میں، کہا مولا آپ کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے ہیں، بھائی نے آپ کو گھر بلایا ہے. مولا حسین روتے ہوئے آئے، سہارا دے کے بھائی کو بٹھا دیا. مولا نے آواز دی، مولا حسن نے، میرے سارے بھائیوں کو خاص طور سے عباس کو بلا دو. اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا. حضرت عباس آئے. مولا حسین نے پوچھا بھیا کس نے زہر دیا؟ بھائی میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، اشارہ کر رہا ہوں مجھے کہاں لے جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے. ایک مرتبہ مولا حسن نے فرمایا عباس ذرا میری بہنوں کو بلا لاؤ، عباس ذرا زینب کو بلا دو. پھر ایک مرتبہ کا حسین یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. بھیا کیوں؟ میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھیں.
میں کہوں گا مولا ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بھائیوں کے بازو، حسین کے لاشیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی ابھی چلیے گا، میں تو ابھی تفصیل سے پڑھنا، کہا میرا یہ تشبہ دیں۔ بھئی میری طرف دیکھیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے 10 سے 15 منٹ چاہیے بس۔ ایک مرتبہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی حسین، میرے سینے میں بہت تکلیف ہے، آپ مجھے لٹا دیجئے۔ مولا حسین پشت پہ بیٹھے تھے سہارا دے کے بھائی کو، ایک مرتبہ بھائی کو لٹایا، اتنے میں ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، بابا کے سینے پہ چڑھ گیا، جیسے ہی سینے سے لپٹا، جناب قاسم کی والدہ نے آواز دی، قاسم بیٹا بابا کے سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں بڑا درد ہے۔ مولا حسن نے آواز دی، اے قاسم کی ماں، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے، جب قاسم سینے سے لپٹتا ہے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے۔ اب سب میری طرف دیکھیے گا، مولا حسن نے بہت زور سے جناب قاسم کو گلے لگایا، اور ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ سے کہا، اے قاسم کی ماں، جب میرا بھائی حسین کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجیے گا۔ مولا نے ایک تحریر لکھی، ایک تعویذ لکھا، اور جناب قاسم کے دہنے بازو پہ باندھ دیا، کہا اے قاسم کی ماں، اگر کبھی قاسم پریشان ہو تو قاسم سے کہیے گا تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں حل لکھا ہوگا۔ بس بھئی مولا حسن نے جناب قاسم کو گلے لگایا، میرا دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں کربلا چل رہی ہوگی، یہی میرا لال جب گھوڑے سے گرے گا۔ بھئی آج ہم نے ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 7 محرم کو جناب قاسم کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے۔ بھیا میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پورے بدن پہ پسینہ ہے، لیکن پسینہ ہے نا، خون تو نہیں ہے۔ ہائے یتیم حسن، مولا جناب قاسم، آج آپ کے مصائب سننے لوگ دور دور سے آئے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھتے رہیے گا، جب تک میں نہ کہوں تابوت برآمد نہ کیجیے گا۔ بس بھائی صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے انصار جانے لگے۔ جب سب شہید ہو گئے نا تو ظہر کے بعد خیموں کے پیچھے جناب قاسم کی والدہ کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماؤں کو یتیم بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جناب قاسم کی ماں سمجھ گئی یہ میرا یتیم لال رو رہا ہے، فوراً آواز دے کے پوچھا، بی بی، جناب زینب سے، بی بی مجھے لگتا ہے میرا بیٹا رو رہا ہے۔ جناب قاسم گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھے تھے۔ جب روتا دیکھا جناب ام فروہ نے آواز دی، بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ بلایا جناب قاسم کو، بیٹا کیوں اس طرح سے رو رہے؟ کہا اماں میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے، چچا مجھے بار بار کہتے ہیں قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں۔ میں جب بھی بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قاسم مجھے میرے بھائی حسن سے بہت محبت ہے۔ بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ایک مرتبہ جب جناب قاسم کو روتا دیکھا، جناب رملہ یا جناب ام فروہ آپ کی والدہ نے کہا، قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ جب قاسم بہت زیادہ پریشان ہو تو قاسم سے کہیے گا بازو پہ جو تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں حل لکھا ہوگا۔
اب سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی جناب قاسم نے خط پڑھا, جناب قاسم نے آنسو صاف کر لیے. جانتے ہیں اس میں کیا لکھا تھا؟ مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت امک الحسین, جب آپ اپنے چچا حسین کو تنے تنہا پائیں, پیاسا پائیں, اکیلا دیکھیں, تو چچا سے کہیے گا میرے بابا نے کہا تھا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. جناب قاسم خوشی خوشی مولا حسین کے پاس آئے, کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے, دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے. اگر میری طرف دیکھ سکیں, مولا حسین نے بھائی کی تحریر لی, خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ خط کو پڑھا. جب خط پڑھا مولا حسین نے مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا, میں تنہا رہ گیا, میرا کوئی نہیں رہا, میرے بھائی نے. اجرکم اللہ. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں روک کے ایک جملہ پڑھ دوں. جانتے ہیں کربلا میں 11 محرم کو کس کس کا لاشا پامال ہوا؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ لیجئے گا بھائی, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. 11 محرم کا دن نکلا نا تو عمر سعد نے کہا سارے لاشیں پامال کر دو. کچھ لوگ آئے کا ہر ہمارے قبیلے سے تھا, ہر کا لاشا پامال نہیں ہوگا. کچھ لوگ آئے کا عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے تھی, عباس اور ان کے بھائیوں کے لاشیں پامال نہ کرنا. ایک ایک کر کے سارے لاشیں اٹھا لیے گئے. بس ایک مولا حسین کا لاشا تھا جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. میں تو آج بہت زیادہ مصائب پڑھنے والا تھا. 7 محرم گزر گئی. بھائی مجمع کی توجہ میرے طرف ہو, میرے طرف دیکھیے گا. جانتے ہیں دوسرا لاشا کس کا پامال ہوا 11 محرم کو؟ ایک ننھا سا لاشا تھا, گھوڑوں کی ٹاپیں تھی, ایک ماں دیکھ رہی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, 2 منٹ ابھی نہیں, لیکن ایک ایسا لاشا ہے جو زندگی میں کیسے کھل کے پڑھوں. میری طرف دیکھیے گا بھائی, میں 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا. مولا حسین نے مولا حسن کی تحریر پڑھی. جب بلند آواز سے روئے نا, مولا حسین نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالیں. جناب قاسم بہت پتلے دبلے تھے, 13 برس کے تھے. جیسے ہی مولا حسین نے باہیں ڈالی نا, جناب قاسم نے گلے میں باہیں ڈالے. مولا حسین بار بار کہتے تھے ہائے میرا بھائی حسن. جناب قاسم کہتے تھے ہائے میرے چچا حسین. دونوں بہت گریہ کر رہے. بس بھائی ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ تاکہ اگر تیر چلے تو زرہ لوہے کی ہوتی ہے, رک جائے. کوئی نیزہ مارے تو زرہ پہ رک جائے. اور اگر کبھی کوئی سپاہی گر جائے, اگر زرہ پہنی ہوتی تھی اور گھوڑے دوڑتے تھے تو لوہے پہ پاؤں آتے تھے, سینہ بچ جاتا تھا. اور اگر زرہ نہیں ہوتی تھی تو گھوڑے کے سموں میں لوہے کی نال ہوتی تھی. جب وہ پاؤں مارتا تھا پسلیاں ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے.
بھائی اب آپ برداشت نہیں کر، میری طرف دیکھ لیجئے گا. جناب عباس نے زرہ پہنائی. زرہ مردوں کو پہنائی جاتی تھی. جناب عباس نے جناب قاسم کو زرہ پہنائی، پوری نہیں آئی. جناب عباس نے دوسری زرہ پہنائی، پوری نہیں آئی. تیسری، چوتھی. جناب قاسم بچے تھے، زرہ مرد پہنتے تھے. جناب قاسم نے جناب عباس کو دیکھا، کہا چچا مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیجئے، چچا میں زرہ نہیں پہنوں گا. کہا بیٹا لشکر بہت بڑا ہے، قاسم آپ بہت چھوٹے ہیں، زرہ پہن لیجئے. کہا چچا میں علی کا پوتا ہوں، بغیر زرہ کے جنگ کر لوں گا، آپ مجھے سوار کرا دیجئے. اب میری طرف دیکھیے گا، جب جناب قاسم نے امامہ باندھا، مولا حسین نے تحت الحنک نکالا، جیسے مردے کا تحت الحنک نکالا جاتا ہے. تحت الحنک نکالا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 منٹ رک جائے. ابھی جناب قاسم کے دونوں بازو پکڑے، انہیں گھوڑے پہ سوار کرایا. بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے 35 فوجیوں کو ایک ایک وار سے فنار کیا. جب 35 سواروں کو مار دیا نا، تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اس بچے کو کوئی مارنے والا نہیں ہے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا. عمر سعد نے کہا اس بچے کو مار کے، کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، میں اتنا بڑا پہلوان، یہ اتنا سا بچہ. اس نے کہا میرا بیٹا اسے مار کے آئے گا. جیسے بیٹا سامنے آیا نا، جناب قاسم نے تلوار کھینچی، کہا اللہ اکبر. اس کے پہلے بیٹے کو مارا، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، جناب قاسم نے دوسرے کا قتل کیا. جب اس کے تینوں بیٹے مارے گئے نا، اس نے کہا عمر سعد اس بچے کو اب میں خود ماروں گا. اس نے ایک ہاتھ میں گرز لیا، دوسرے میں تلوار لی. جیسے ہی میدان میں آیا، مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ کھانا کھا کے آیا ہے، میرا قاسم پیاسا ہے، پروردگارا میرے قاسم پہ رحم فرما. ابھی رک جائے. جناب قاسم نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، کہا یا علی. اس پہلوان کے سر میں تلوار ماری، اسے گرا دیا. اب عمر سعد نے کہا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑیں، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑیں. دونوں طرف سے فوجیں دوڑی، بیچ میں ایک بچہ تھا، کسی نے تلوار سر میں ماری، دوسرے نے گرز مارا. جناب قاسم نے فرمایا چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا، میری مدد کو آئیے. ابھی رک جائیے، میری مدد کو آئیے. مولا حسین ایسے آئے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں سن لیجئے. مولا حسین ایسے آئے جیسے عقاب آتا ہے. جیسے ہی مولا حسین آئے، جس نے تلوار ماری تھی نا، مولا نے اس کا ہاتھ کاٹا، جس نے گرز مارا تھا اس کے سر کو کاٹا، سارے لشکر کو پیچھے دھکیلا. جب گرد بیٹھ گیا تو لوگوں نے دیکھا، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا مولا نے سر زانو پہ رکھا اور رو کے کہنے لگے قاسم میں آ گیا تھا، بیٹا آپ کا لاشا. 2 منٹ. کیسے لاشا اٹھایا؟ مولا حسین نے لاشا کیسے اٹھایا؟ اپنی عبا اتاری. جیسے صبح صبح مالی باغ سے پھول چنتا ہے، مولا حسین نے لاشا جمع کیا. ایک ماں نے کہا قاسم جب جنت میں جانا بابا سے کہنا ماں نے وعدہ پورا کیا تھا. یا حسین بیوہ شبر کی رو کر پکاری، بیوہ شبر
کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، ارے لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی۔ دولہا قاسم، دولہا قاسم، دولہا قاسم، دولہا قاسم، دولہا قاسم۔ لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، ارے کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، ارے دیر ہوتی ہے جلد آواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی۔ قاسم دولہا، قاسم دولہا۔ جناب قاسم کی والدہ نے جناب زینب سے پوچھا، بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا ہے، لیکن حسین تو کاندھے پہ گٹھڑی سی لا رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا لاشا لائے، جناب فروہ نے کہا قاسم اپنے بابا سے کہیے گا میں نے وصیت پہ عمل کیا تھا، میں نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان